السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آسمان سے نازل شدہ اللہ کی آخری نورانی کتاب سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق دی اللہ نے اپنے اس بندے کو۔ دعا کرتے ہیں کہ قبول فرما لے اس تلاوت کو۔ رکوع میں 10 آیات تھیں۔ آیت کا سیریل 87 سے 96 تک۔ کوشش کرتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی، اور اس میں ہمارے لیے کیا ڈائریکٹیوز موجود ہیں اور کیا درس اور سبق موجود ہیں، اس کو ہم دریافت کریں اور اپنی سوچ، فہم، سمجھ، اسٹائل، ایٹیٹیوڈ، اپروچ میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی طرف سے استعان کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ کو الکتاب دی، اور ان کے بعد انہی آثار پر ہم رسولوں کو مبعوث فرماتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں بھی دی اور ان کی تائید کی روح القدس سے۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ پیغام لے کر جس کو تمہارا شرارتی نفس قبول نہ کر سکا، تم نے تکبر کا رویہ اختیار کیا؟ ایک گروپ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروپ کے ساتھ تم نے جنگ و جدال بھی کیا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دل کورڈ ہیں، غلاف میں ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کے سبب۔ سو تھوڑے ہی ہیں جو ایمان میں ہیں یا تھوڑے ہی ہیں جو مانیں گے۔ اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے جو کنفرم کرتی ہے اس سچ کو جو ان کے پاس ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے فتح
اور جیت حاصل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں۔ پھر جب ان کے پاس وہ آ ہی گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، اس کے باوجود اس کا انکار کر گئے، سو لعنت ہے اللہ کی ایسے انکاریوں پر۔ کیا ہی برا سودا کیا انہوں نے کہ اپنی جان کو ہی داؤں پر لگا دیا، کہ انکار کر گئے اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمایا، اور انکار کی وجہ سرکشی اور ایگو ثابت ہوا کہ اللہ نے نازل فرمایا اپنے فضل کو جس پر چاہا اس کے بندوں میں سے، سو مستحق ہوئے وہ غضب اوپر غضب کے، اور اس طرح کے نافرمانوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھیں گے اسی پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کی تمام تنزیل کا انکار کریں گے، حالانکہ وہی حق ہے جو کنفرم کرتا ہے اس سچ کو جو ان کے پاس ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم تھے ایمان والے؟ اور یقیناً آئے تمہارے پاس حضرت موسیٰ کھلے بیانات لے کر، پھر بھی تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ گناہ تم سے سرزد ہوا۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور تم پر طور پہاڑ کو رفعت عنایت فرمائی، اور حکم دیا کہ جو کچھ تنزیل ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے ہولڈ کیے رہنا اور اس کے احکامات کو سن کر عمل کرنا، انہوں نے کہا کہ سنا تو ہم نے لیکن ہم سے ہو نہیں سکے گا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہے ان کی نافرمانی کے سبب۔ ان سے فرمائیں کہ کیا ہی برے ڈائریکشن دیتا ہے تمہیں ایمان تمہارا اگر واقعی تم مومن ہو۔ آپ ان سے فرمائیں کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک ریزرو ہے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کیسے اعمال بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو یا گنہگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ضرور تم پاؤ گے انہیں دیگر انسانوں کے مقابلے زندگانی کے زیادہ لالچی، اور ان لوگوں کو بھی جو شرک کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سالہ عمر دے دی جائے، اور وہ عمر بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی چاہے اتنی عمر دے بھی دی جائے، اور اللہ واچ کر رہا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان پورے 10 آیات بینات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے، جو ایک بہت بڑا لاٹ ہزاروں سال تک اس گروپ سے اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا کام لیا، انبیاء اور رسل بھیجے اور ان کو فضیلت دی جس کے تذکرے اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ ان قوموں کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیا کرتے ہیں، ان میں کتاب سے ہٹ کر جو روگ پیدا ہوتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا، جس میں مشیت اللہ کی کتنی ہوگی ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے فہم کے اعتبار سے کچھ چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو ان کو دعوت دی جائے اسی کی طرف کہ جس نبی کا انتظار اور جس کتاب کا انتظار وہ کیے جا رہے ہیں، وہ اس کو نبی مبعوث فرما دیے گئے اور کتاب نازل کی جا رہی ہے، اب اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب حق سامنے آتا ہے تو مخالفت قومیں کیوں کیا کرتی ہیں اس کا ایک تذکرہ، اور ایک بڑی مشیت یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ جو طبقہ نیا سامنے آ رہا ہے دعوت اللہ کے لیے، جن کے ہاتھوں میں اللہ کی آخری کتاب ہے، ان میں وہ سماجی برائیاں، قومی برائیاں اور وہ اخلاقی گراوٹ نہیں آنی چاہیے جس گراوٹ کی وجہ سے اس سے پہلے کے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے منصب سے اتار دیا۔ اب ایک ایک آیت پہ غور کریں، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی موجود ہے۔ قرآن شریف کا معاملہ یہ کہ ہر وہ انفارمیشن ہم کو فراہم کرتا ہے، حالانکہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے یہ، لیکن اس کے باوجود علوم کے خزانے ہیں اس کے اندر، وہ معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے۔ وہ معلومات بھی ہمیں فراہم کرتا ہے جب ہماری پیدائش فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کیا معاملہ تھا،
کیسے ہوا سب کچھ، یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملتی؟ ہمارے رب نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. پھر انبیاء اور رسول کے قصص ہیں، اس میں دنیا کی ایک ہسٹری چلتی ہے کہ اس طرح کیوں ہوا. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ادیان کی یا لوگ اتنے گروپ میں بٹ گئے، بیشتر مذاہب سامنے آ گئے، لوگ آپس میں ایک دوسرے میں اتنا زیادہ اختلاف مچاتے ہوں اور اختلاف اتنی شدت سے ہو کہ لوگ ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہوں، ایک دوسرے کے گھر جلاتے ہوں، ایک دوسرے کی عبادت گاہیں جلاتے ہوں، فساد کا ماحول بنتا ہو. کیوں بنتا ہے؟ وہ تاریخ بھی بتائی اور عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن شریف کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ پہلے روگ بتائے جاتے ہیں، پھر اس کے سمٹمز بھی بتائے جاتے ہیں، ساتھ میں اس روگ کا علاج بھی بتایا جاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. ایک ایک آیت پر ہم غور کر کے اپنے لیے درس حاصل کریں. پہلی آیت شریفہ میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دلا کر ان کی تربیت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں اس قوم کو ایک عروج بخشا. اور وہ تذکرہ یہاں قرآن شریف میں کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ وہی تنزیل ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے. اس کی طرف توجہ دیں. اور یہ بتایا گیا کہ پے در پہ جو نبی آتے رہے ان انبیاء کے ساتھ سلوک کیا ہوا، اور فائنلی آخری جو نبی ان کے گروپ میں آئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ بنی اسرائیل کی نسل کے سب سے آخری نبی کہے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. ان کا بھی انکار کر دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی بد سلوکی کی گئی. تو پوچھا گیا کہ کیا جب بھی افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، رسولوں کی دعوت، نبیوں کی دعوت اور اللہ کی کتاب کا کلام جو انسان کو جگائے، اس میں انسان کی یا افراد کی یا خاندان کی یا معاشروں کی یا قوموں کی نفسیات پر بات کہی گئی ہو اور اس کی اصلاح مقصود ہو، تو انسان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نفس کو سوٹ ہو جاتا ہے ایک ماحول، اس طرح سے وہ سوچا کرتا ہے اور اپنی حالت کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہوتا. تکبر اس کے اندر میں پیدا ہوتا ہے، وہ سیلف کنٹینٹ رہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے انف ہے، کوئی اصلاح کے دروازے کھلے رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. اور پھر یہاں تک کہ بات بگڑتی ہے کہ فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون. اس میں ایک جو فریقاً تقتلون کا حصہ آیا ہوا ہے کہ انبیاء کے ایک گروپ کو تمہارے ہاتھوں قتل بھی ہونا پڑا. یہ سب کیا ہوا، کس لیے ہوا؟ بنی اسرائیل کی اگر تاریخ دیکھیں جس کا تذکرہ قرآن شریف میں تو موجود نہیں ہے لیکن ورلڈ ہسٹری میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد ایسے سیاسی ادھم ان کے اندر میں مچے، آپس میں خوب لڑے اور مسائل سب کے سب سیاسی تھے. حد درجے اختلافات بڑھنے کے بعد اتنی بڑی ریاست اور حکومت دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک ملک کا نام اسرائیل تھا اور دوسرے ملک کا نام یہودا تھا. 100 سال تک مسلسل دونوں ملک لڑتے رہے، لیکن جب یہودا والے ملک میں انبیاء آئے تو اسرائیل والوں نے ان کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہ ایسے ماحول میں تھے کہ جو سیاسی مخالفت کا سبب تھا، اور سیاسی اختلافات کو اتنا رنگ دیا گیا کہ انبیاء کے خون تک کے کیے گئے، انبیاء کا قتل بھی کیا. یہ دونوں طرف سے ہوتے رہا اور فائنلی یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے ایک موقع پر ایک ہی جگہ بیت المقدس یا یروشلم کے ماحول میں ایک ہی وقت 3 نبیوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور بڑھاپے میں ان کی دعا کی قبولیت کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی کام وہیں دکھائی دیتا ہے اس بیت المقدس اور یروشلم کے پرنسپٹ میں. اور اس کے بعد فائنلی ان پر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تذکرہ فرمایا. جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کی تفصیل دیکھ لیں گے.
اولو الالباب فرمایا ہمیشہ عقل کے دروازے کھلے رکھ کے ہر وقت انسان کو فرداً اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس کا رخ کس طرح جا رہا ہے، اس کی زندگی کا رخ کیا ہے، اس کے اخلاق کا رخ کیا ہے، اس کے کاروبار کا رخ کیا ہے، اس کے جاب کا رخ کیا ہے، گھر میں اس کا رخ کیا ہے، باہر میں اس کا رخ کیا ہے، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کا نام ہی ایک ایسی محنت ہے جو کتاب اللہ کے سائے میں ایمان کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے۔ اگلی آیت شریفہ میں پھر ایک اور چیز ان کے بارے میں بتائی، 89 نمبر کی آیت میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور تصدیق کرتی تھی ان کتابوں کے ریمیننگ سچ کو جو ان کے پاس ہے، جبکہ وہ خود کافروں پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھا کرتے تھے اور یہ تذکرے کیا کرتے تھے۔ یہ تذکرے ابھی بھی ملیں گے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ آج بھی وہ منتظر ہیں اس آخری نبی کے جس سے ان کے حالات پلٹ جائیں۔ حالانکہ جب وہ نبی مبعوث فرمائے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہی ان کی مخالفت کی، اور مخالفت کی بنیاد جو قرآن شریف بتاتا ہے کہ بغین، ایگو آڑے آ گیا کہ بنو اسماعیل میں یہ کیوں آئے، انبیاء نے بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی پسند ناپسند پر اللہ تعالیٰ نبوت کے فیصلے نہیں کرتے، آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کو بھی تاریخی طور سے دیکھیں تو ان میں یہ چرچے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ نبی قومی اور سیاسی کام نہیں کیا کرتے، نبی انسانوں کے ایمان کو سدھارا کرتے ہیں اور اس کی آخرت کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا چلتے رہتی ہے لیکن انسان اس دنیا میں رہ کر صبر سے گزار دے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے تو اس کے تمام دکھ درد دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک زبردست چانس موجود ہے کہ وہ اپنے سارے دکھوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ اس چیز کے بارے میں اور بھی قرآن شریف میں تذکرے ضرور ہیں، اگر اس طرف وقت اجازت دے تو ہم ضرور جائیں گے۔ جس طرح ان نبیوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، خصوصاً حضرت عیسیٰ کے ساتھ بڑے ظالمانہ معاملہ کیا انہوں نے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انکار کر گئے وہ اور بکواس کی اور گندے بہتان لگائے حضرت مریم پر۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے قتل کر دیا اس کو، المسیح جو عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ حضرت عیسیٰ کو یہ قتل کر سکے، نہ صلیب پر لٹکا سکے، ولیکن اللہ نے شبہ میں ان کو ڈال دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو رفعت دی اپنی طرف، ان کے پنجوں سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ قول اور یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے بنی اسرائیل کہ وہ اپنے آپ کو فخریہ طور سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ نعوذ باللہ اس سے کہ اس طرح کی شقاوت اور دلوں کی سختی آ جائے کہ ذرا بھی بات پر دھیان نہ دے قومیں اور اپنے ہی آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھیں۔ انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے، ان کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے، حالانکہ بڑی تحریف کی، اور سب سے اول بات یہ کہ اس کی اوریجنل زبان موجود نہیں ہے، ترجمے در ترجمے موجود ہیں۔ نہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ یہ وہی اوریجنل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل کی گئی تھی اور اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے، نہ تاریخ اس کو بتاتی ہے، نہ ریکارڈ میں کہیں ملتا ہے، نہ پورے دور کے اندر میں کوئی اور ریکارڈ ایسا ملتا ہو کہ وہ وہی کتاب ہے۔ اس میں تحریف کی، اپنی طرف سے باتیں بڑھا دی، دونوں نے یہ کام کیا۔ جب دونوں نے یہ کام کیا تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اپنی آخری کتاب کو نازل فرمائے گا
اور اس کی حفاظت بھی خود کرے گا، اس لیے کہ یہ انسانیت فیل ہو چکی ہے اللہ کی کتابوں کی حفاظت میں۔ اور 15 نمبر کی سورت شریفہ میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت نامے قرآن کو بے شک ہم ہی نازل کر رہے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج تک دنیا میں وہ کتاب موجود ہے، گھر گھر موجود ہے، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی، جس میں ہم کو یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پہاڑ پر مغفرت مانگی تھی اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اور اس کے جواب میں ان کی دعا کو قبول فرما کے رب تعالیٰ نے جو تذکرہ سورۃ الاعراف میں فرمایا تو ان کی دعا کا حصہ بھی آ رہا ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، رب تعالیٰ ہمارے لیے ریزرو کر دیجئے اس دنیا میں بھی حسین چیزیں، حسنہ یا بھلائی، اور آخرت کے لیے بھی ہم آپ کے ہدایت والے راستے پر گامزن ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت کوہ طور پر فرمایا تھا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ طویل آیت ہے، ہم اتنی ہی پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھو میرا عذاب میں جس پر چاہوں ڈالوں، لیکن میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور میں اپنی رحمت کو ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی لے کر آئیں گے اور چیریٹیبل کام کیے ہوں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے اور فالو کریں گے اس نبی، اس رسول کو جو امی ہیں اور جن کا تذکرہ یہ اپنے پاس میں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ اس تورات اور انجیل میں ان کے تذکرے آج بھی موجود ہیں، چاہے الفاظ کی ہیرا پھیری کی جائے لیکن تذکرے موجود ہیں۔ بیشتر مفسرین نے بائبل سے وہ کوٹیشن اپنے تفسیروں میں دیا ہے، اس وقت ضرورت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اس وقت ہم صرف اس طرف متوجہ ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا احکامات اور ڈائریکٹیوز موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب پہچان لیا انہوں نے اس کتاب کو بھی اور اس نبی کو بھی، کیونکہ پہلے سے ہی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں تذکرہ تھا اور عربوں کے سامنے یہ بات پیش بھی کرتے تھے۔ چنانچہ یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، وہاں کے آباد 3 یہودی قبائل میں تذکرہ موجود تھا۔ عربوں سے جب بھی ان کا کوئی ٹینشن ہوتا تھا تو وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہمارے حالات سدھر جائیں گے۔ حالات سدھرے تو ضرور، لیکن جس نے نبی پر ایمان لایا اس کے ضرور سدھرے۔ اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح یاد رہنا چاہیے کہ جب یہ قافلہ چلا ایمان کا اور دعوت کا، تو اس قافلے میں کتنے ہی یہودی اور لا تعداد عیسائی اس ایمان کو قبول کیے۔ یہ دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جب دعوت جزیرت العرب سے باہر نکلی تو سب سے پہلے تو عیسائی نو آبادیات تھی جو رومن امپائر اور بیزنٹائن امپائر کی تھی، اور پرشین امپائر کے علاقے تھے جس کی غالب اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی، اور کروڑوں انسانوں نے ایمان لایا، وہ پہچان گئے۔ لیکن شروع دور میں جن کا سابقہ پڑا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور بعد والے بھی کرتے رہے، لیکن ایمان کا سیلاب آ کر رہا۔ آگے آیت شریفہ میں پھر وہی تذکرہ ہے کہ کس وجہ سے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنی تاریخ پر نظر رکھو۔ جو سامنے بات آ رہی ہے، پچھلی تاریخ کو بھولو مت کہ اس میں کتنی تاریکیاں اور کتنے مائنس پوائنٹ ہیں، تمہارے اپنے خلفشار، تمہاری آپس کی لڑائیاں اور تمہارے اختلافات، اور یہاں تک کہ ہر مسلح کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ، اس کو بھولو مت۔ اور اب اس دعوت کی طرف توجہ کرو جو اللہ کے کلام کے تحت دی جا رہی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں 92 نمبر کی آیت میں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ حضرت موسیٰ آئے تھے کھلے نشانوں کے ساتھ، اس کے باوجود ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس درجے اس کو معبود بنایا کہ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، دلوں میں محبت بیٹھ گئی عجل کی۔ یہ عجل کیا چیز ہے؟ ایمان کی جب دعوت دی جائے، آخرت کی جب باتیں کی جائے، تب دنیا کا کوئی مسئلہ کسی قوم کے دماغ میں اس درجے آ جائے کہ وہ سب آخرت وغیرہ ہم دیکھ لیں گے، وہ ہو ہی رہی ہے، ہو جائے گی، وہ اس کے لیے وقت پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو ایشو آیا ہوا ہے اس وقت قوم کے سامنے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی۔ قوموں کے اندر محبت پیدا کر دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، کبھی وطن کے نام سے، کبھی قوم کے نام سے، کبھی سیاست کے نام سے، کہ ساری سوچ انہی محور پر چلتے رہتی ہے، وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وطن کو بھی ایک دن چھوڑنا ہے، قوم کو بھی ایک دن چھوڑنا ہے، اور اکیلے اللہ کے ہاں جا کر حاضر ہو جانا ہے۔ فرشتہ موت آئے گا تو سستی کرنے والا نہیں، یہ سب یہاں رہ جائیں گے، ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ ہر سوچ، ہر فکر اور ہر آئیڈیا پر جب تک آخرت کی سوچ اور فکر اور آئیڈیا غالب نہ ہو، قوموں کا کردار ویسا بن نہیں سکتا جو کردار اللہ کی کتاب میں مطلوب ہے۔ پھر اگلی آیت شریفہ 94 نمبر میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّعُوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہل کتاب قوموں کے اندر ایک نفسیات یہ بھی جاگتی ہے کہ ان کو اللہ کا اسپیشل فیور ہوگا۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ گیا ہے، قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دن جہنم میں رہنا ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ نفسیات اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، ان کو صرف رب الیہود یا رب ابراہیم یا رب مسلمین یا رب کرسچین مان لیا جائے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ رب العالمین ہیں، باعث نہیں ہیں، انباعث ہیں، جج باعث کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور جج ہیں وہ کہاں کے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، مالک یوم الدین ہیں۔ ان کا ایک پرنسپل ہوگا، اس پرنسپل کے تحت ان بائسڈ فیصلے کیے جائیں گے۔ جو ذہنیت بنے کہ ہم کسی گروپ کے ہیں اس وجہ سے فیور ہو جائے، یا ہم کسی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں فیور ہو جائے، یا ہم کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے کوئی فیور ہو جائے گا، یا ہماری چمڑی کا رنگ کچھ اور ہے اس کی وجہ سے فیور ہو جائے گا، یا ہم فلانے نیشن سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے کوئی فیور ہوگا، ایسی کوئی بات کتاب اللہ میں نہیں دکھائی دیتی۔ بنیادی اصول بیان کر دیے گئے جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لاگو رہیں گے، اور ہر انسان کا اسی پر جائزہ لیا جائے گا اور حساب کیا جائے گا۔ گروپ بھی اس کا نہیں دیکھا جائے گا، خاندان بھی نہیں، پیدائشی دین نہیں ہوتا، پیدائشی طور سے ہر انسان حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، وہاں سے کوئی فیصلے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ انسان کا میچورٹی کے بعد ایمان اور عمل صالح کیا ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے، اس پر لوگوں کے حقوق کتنے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے حقوق کتنے اس نے مارے ہیں، یہ ساری چیزوں پر حساب ہونے والا ہے، رنگ اور نسل اور ایریا وغیرہ پہ کچھ نہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آخرت ان کے لیے ریزرو ہے کسی وجہ سے، تو ان سے فرمایا گیا کہ موت کی تمنا کریں، اس دنیا میں جی کے فائدہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کر لیں۔ لیکن یہ جو ذہن میں بیٹھی ہوئی بات رہتی ہے اور سامنے خود کے کرتوت موجود ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ سورۃ الجمعہ میں بھی یہ بات کہی گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرمائیے یہودیوں سے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ یا یہ بھروسہ یا یہ گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ صرف ذہن میں ایک وائرس بیٹھا ہوا رہتا ہے جو اخلاص سے دور کر دیتا ہے،
آدمی کو عمل سے چھٹی کرواتا ہے دھیرے دھیرے. اس کو پتہ نہیں رہتا کہ مجھ پر کیا حقوق اور کیا ڈیوز ہیں جس کو ادا کیے بنا آخرت میں بچنے والا نہیں. دوسری ایک کیفیت کا تذکرہ 96 نمبر کی آیت شریفہ میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. زندگانی کی بڑی تمنا، جینے کی بڑی امنگ، جینا بہت زیادہ چاہتے ہیں، 1000 سال جینا چاہتے ہیں. ایک گروپ وہ جس کی نفسیات یہ بنے کہ کسی وجہ سے ہمیں ریزرویشن مل جائے گا آخرت میں، اور ایک وہ جو مشرکین ہیں ان میں زندگی کی تمنا کہ کاش 1000 سالہ عمر مل جائے، 1000 سالہ عمر ملے یا اس سے زیادہ مل جائے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ واچ کر رہا ہے انسانوں کے، ان کے بھی اعمال، ہمارے بھی اعمال. اللہ کو سب معلوم ہے، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے، ہماری سوچ سے وہ واقف ہے، ہماری رگے گردن سے وہ قریب ہے. اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے کہ جس دن فردن فردن ہمیں کھڑے رہنا ہے. ہمارا گروپ ہمارے کام نہیں آئے گا، ہماری نسل ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمارا خاندان ہمارے کام نہیں آئے گا. پھر دوبارہ اپنی سوچ کو فردن فردن، ہماری دعوت یہی رہی ہے الحمدللہ آپ کو کہ آپ کتاب اللہ سے جڑ جائیں، اور جو سسٹم آف لائف آپ گزار رہے ہیں اس کو کراس چیک کریں، اور جہاں جہاں آپ کو لوپ ہولس یا گڑبڑ دکھائی دیتی ہے تو کتاب اللہ کے تحت ان پوائنٹس کو ایڈجسٹ کریں، اور اپنی وقت آئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں. جواب آپ کو دینا ہے، مجھے میرا جواب دینا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور صراط مستقیم کی ہدایت کے خاطر جو تنزیل اس نے فرمائی ہے اس سے ہمارا رشتہ ہمیشہ آن رہے، ہمارا کنیکشن آن رہے، وہاں سے ہم ہدایت حاصل کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں. یہی دعا آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. ربنا اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.